بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر وہ مرض ہے جو دیمک کی طرح خاموشی سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو چاٹ جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے اندر ہی اندر سے انسان کو، اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ بظاہر وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر سے اس کا کام تمام ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو انسان محتاج بن کے رہ جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ آج میں شوگر کو کنٹرول کرنے، کم کرنے اور موٹاپے کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے شوگر کے حوالے سے، موٹاپے کے حوالے سے بہت علاج کروائے ہوں گے، لیکن کوئی بھی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ آج یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد اور اس پر پورے طریقے سے عمل کر لینے کے بعد 7 نسلوں تک بھی شوگر نہیں ہوگی۔ 7 نسلوں تک آپ کو شوگر جیسی بیماری نہیں لگے گی، اور نہ ہی آپ موٹاپے کا شکار ہوں گے، اور نہ ہی آپ کا وزن بڑھے گا۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سونف میں آپ نے ایک چیز ملا کر کھا لینی ہے، پھر دیکھ لیں کہ کیسے آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی، کنٹرول ہو جائے گی، اور آپ کو کسی بھی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سونف کے بارے میں میرے تمام بھائی بہن سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارے دانے ہوتے ہیں، کچن میں موجود ہوتے ہیں، بہت ہی پیاری ان کی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر سونف کے اندر تھوڑے سے میتھی دانے ڈال کر استعمال کر لیے جائیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ شوگر کے لیے یہ بہت ہی زیادہ تیز کام کرنے والا نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے۔ میتھی دانہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ اس سے تیار کردہ پانی بلڈ شوگر لیول کو بہت ہی زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، کیونکہ میتھی دانے میں حل ہونے والے فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جو کہ خوراک ہضم ہونے اور کاربوہائیڈریٹس کے جذب ہونے کے عمل کو سست کر کے بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے میں مدد کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے میتھی دانہ اور سونف کی چاہے تو چائے بنا لیں، یا ان دونوں کو مکس کر کے ان کو کوٹ کر آدھا چمچ منہ میں لے کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیا کریں، یا آپ سونف اور میتھی دانے کو مکس کر کے ان کو اچھی طرح سے کوٹ کر ایک کپ میں ڈال کر 4 سے 5 منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پر اس کو بوائل کر لیں۔ اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو چمچ کے ساتھ ہلا کر ٹھنڈا ہونے تک ایسے ہی پڑا رہنے دیں، اور جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو استعمال کر لیں۔ یہ آپ کی شوگر کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ میتھی دانہ کے بہت بھی زیادہ، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن میتھی دانہ اور سونف ان دونوں کو ملا کر جب آپ شوگر کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو ایسی حیران کر دینے والی تبدیلی محسوس ہوگی کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سونف شوگر کے افراد کو اس کے مرض میں لڑنے میں بہت ہی مدد دیتی ہے۔ وٹامن سی اور پوٹاشیم کے باعث یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے، جبکہ انسولین کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے، جس سے بلڈ شوگر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بیلنس رہتا ہے۔ پالک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ پالک ان سبزیوں میں سے ہے جو شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ٹالنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پالک کو ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے فائدے جان جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو لوگ روزانہ کچھ ہی مقدار میں پالک کا استعمال کر لیتے ہیں، ان کے اندر شوگر کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ان کے اندر جتنی بھی زیادہ شوگر کی مقدار ہائی ہو چکی ہوگی وہ بالکل کنٹرول ہو جائے گی۔ اپنے کھانوں میں روزانہ پالک کا استعمال ضرور کریں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن پالک کا استعمال کر لیا کریں۔ یہ ہارمونز کو بڑھانے میں بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں میگنیشیم، پوٹاشیم، زنک اور بہت سے منرلز موجود ہوتے ہیں جو عام صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کھانے سے پہلے سونف سے بنی چائے استعمال کر لیا کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت ہی کم بھوک لگے گی۔ جو لوگ سونف کی چائے کو استعمال کر لیتے ہیں وہ اس کے بعد بہت کم مقدار میں کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ جب وہ کم مقدار میں کھانا کھائیں گے تو ان کے جسمانی وزن کو بہت ہی زیادہ یہ بیلنس رکھے گی اور اس میں کمی لانا شروع کر دے گی۔ سونف کی چائے کو اگر آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں تو یہ آپ کے وزن میں حیران کن تبدیلی لے کر آئے گی۔ سونف کے استعمال سے پیٹ پھولنے اور اضافی گیس سے نجات پانے میں بہت ہی زیادہ مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد بھی چٹکی بھر کے سونف اپنے منہ میں ڈال لیا کریں، اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہو، پیٹ پھول جانے کا مسئلہ ہو، تو چٹکی بھر کے سونف اپنے منہ میں رکھ لیا کریں تو کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد گیس نہیں ہوگی، کیونکہ سونف کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے اور یہ نظام انہضام کو، نظام ہاضمہ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔
اور اگر آپ سونف کی چائے استعمال کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ سونف کی چائے سے معدے کے مسلز کو بہت سکون ملتا ہے، جس سے قبض نہیں ہوتی، قبض سے ریلیف مل جاتا ہے۔ سونف کی چائے کو پینے سے جسم کے اندر صفائی ہوتی ہے اور قبض کا خطرہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ اگر میرے ناظرین، میرے بھائی جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، تھوڑی سی سونف لے کر اس میں تھوڑی سی دار چینی، ایک لونگ اور تھوڑی سی اس میں جائفل ڈال کر اس کا قہوہ بنا کر پیتے رہیں تو آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی، کبھی بھی بڑھنے کا نام نہیں لے گی۔ ان تمام اشیاء کو حسب ذائقہ لے کر اس کا آپ قہوہ بنا لیں اور وہ بنا کر استعمال کر لیں، شوگر آپ کی کبھی بھی بڑھنے کا نام نہیں لے گی، اپنی ہی جسم میں رہے گی جتنی اس کو ضرورت ہوگی۔ سونف کا پانی آپ دن کے کسی بھی حصے میں پی سکتے ہیں، لیکن اسے پینے کا بہترین وقت صبح سب سے پہلے خالی پیٹ ہے، یعنی اسے سونے سے پہلے اور کھانے کے بعد پینا بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ خالی پیٹ استعمال کر لیں تو اس سے آپ کے وزن کم ہونے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ سونف اور ادرک کا پانی استعمال کرنے سے آپ کا جسم جتنا بھی موٹاپے میں مبتلا ہوا ہوگا، جتنا بھی پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوگا، سونف اور ادرک کا پانی استعمال کرنے سے آپ کا موٹاپا ایسے نیچے آ جائے گا کہ اگر کوئی عورت 30 سال کی بھی ہوگی تو وہ بھی ایسے سمارٹ دبلی پتلی نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے موٹاپے جیسی بیماری تھی۔ آج کل ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت ہی زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں سونف اس پر قابو پانے اور آرام دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو بی پی کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ہاضمے کے مسائل سے پریشان رہتے ہیں تو سونف لے لیا کریں۔ ہاضمے کے لیے سونف کے بیج کھانے کے بعد اس کو چبا لیں اور آہستہ آہستہ اس کو اندر نگل لیا کریں، اس سے آپ کی ہر طرح کی غذا بڑی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے گی۔ دوستو، بہت سے لوگ سانس کی بدبو کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی پریشانی سے پریشان ہیں تو سونف کا استعمال 3 سے 4 بار کریں، اس سے سانس کی بدبو سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ کریلے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کریلا بہت پیاری سبزی ہے، ہوتے یہ کڑوے ہیں لیکن ان کی کڑواہٹ میں جو پوشیدہ راز چھپے ہوئے ہیں، اگر آپ جان جائیں تو آپ کبھی بھی کریلوں کو اگنور نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے جسم میں بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے انسولین کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کریلے کا جوس استعمال کر لیں تو بہت فائدہ مند ہے، لیکن اگر کڑوا ہونے کی وجہ سے جوس استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو اپنے کھانے میں استعمال کر لیا کریں۔ یہ آپ کے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں اور کریلا خون کو بھی صاف کرتا ہے۔ دوستو، نیم کے کڑوے پتے کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ملتے تو تھوڑے مشکل سے ہیں، لیکن اگر مل جائیں تو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ آپ نیم کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نیم کے کچھ خشک پتوں کو آپ گرائنڈ کر لیں، ان کو پیس لیں، پیس کر ان کا چاہے تو آپ شربت بنا لیں یا ان کا پاؤڈر بنا لیں، ان کو سکھا کر پاؤڈر بنا لیں اور دن میں 2 بار استعمال کر لیا کریں۔ اس سے آپ کا خون صاف ہوگا، کبھی زندگی میں پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد آپ کی شوگر کی سطح کو یہ اتنا کنٹرول کرے گا، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ نے سنا ہوگا مورنگا کے بارے میں کہ یہ بھی شوگر کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیم کا بھی بہت زیادہ رول ہے۔ اگر آپ ادرک کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ خون میں شوگر کی سطح کو برقرار رکھنے میں بہت فائدہ دے گا۔ ادرک انسولین کو متوازن رکھتی ہے۔ ایک برتن میں 1 کپ میں پانی لے لیں اور تھوڑا سا اس میں ادرک ڈال کر 5 منٹ تک اس کو ابال لیں۔ اسے دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں۔ ادرک آپ کے شوگر کے لیول کو کنٹرول رکھے گی، آپ کے جسم میں بھی موٹاپا نہیں آئے گا، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور نہ ہی کبھی آپ موٹاپے جیسی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر دوستو آپ شوگر جیسی بیماری سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں جس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر دیسی علاج سے شفا نہ مل سکے تو روحانی علاج بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں دونوں علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شوگر کے لیے اور وزن کم کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، جس کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 80،
ان کو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے درمیان میں یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پی لینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں مریض اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے شفا مل جائے گی۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور درمیان میں 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے اس کو استعمال کر لیں۔ شوگر بھی ختم ہو جائے گی اور اتنی جسم میں رہے گی جتنی ضرورت ہوگی اور ساتھ ساتھ موٹاپے کا بھی علاج ہو جائے گا۔ آج ہی یہ ایک ویڈیو جو آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔